میرے عزیزوں، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کوئی چیز تو ہے آپ کے پاس، کوئی چیز ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو خود احساس نہیں ہے آپ کے پاس ہے کیا۔ یہی ایک سب سے بڑے احساس دلانے کی بات۔ تمہارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے جو پوری دنیا کو چبھتی ہے اور گڑتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہیں خود کو نہیں معلوم تمہارے پاس تم بہت بڑی قیمتی چیز کے حامل، بہت بڑی قیمتی چیز کے حامل، ورنہ ورلڈ کا سپر پاور جس کے پاس پیٹروٹ میزائل سے لے کر نیوکلیئر ہتھیار سے کوئی کمی نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اس سپر پاور طاقت کا بھی ٹارگٹ نمبر 1 کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ اتنی بڑی طاقتوں کا بھی دشمن اول انہوں نے مسلمان کو سمجھ رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی احساس میں دلانا چاہتا ہوں، ابھی تمہارے پاس کوئی چیز باقی ہے جو انہیں خوف دلاتی ہے، بار بار انہیں ڈراتی ہے۔ ایک یہودی عالم نے اس بات کو لکھا ہے، ان کا حاخام ہے، وہ حکیم کو حاخام کہا جاتا ہے ان کے یہودی عالم کا۔ اس نے کہا میں نے ریسرچ بہت کیا ہے مسلمانوں کی تنظیموں پر، جماعتوں پر، ان کی تاریخ پر، کئی مرتبہ ان کو کاٹا گیا، مارا گیا، توڑا گیا ہے، جلا وطن کر کے شہر سے نکال دیا گیا ہے، ان کی پوری کنٹری پر حکومت کو ختم کر کے ہم اپنی حکومت قائم کر چکے۔ اسپین میں 700 سال مسلمان حکومت کیے، ختم کر دیا، مسجدوں کو وہاں پر چرچ بنا دیا گیا، استبل بنا دیے گئے۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے اتنا سب ہو جانے کے بعد دوسری قوموں کو جینوسائیڈ کیا گیا ہے تو ان کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جتنا کیا گیا اتنا یہ بڑھتے ہی چلے گئے، ہر زمانے میں بڑھتے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے اس نقطے پر مجھے تلاش کرنا تھا کہ کون سی چیز انہیں پھر سے بڑھاتی، کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں بار بار جمع کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا عنوان یہی تھا کہ میں وہ راز تلاش کرنا چاہتا تھا اور مجھے وہ ملا۔ تو اس نے یہ بات ایک مسلمان کے سامنے کہی، میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا قائد نہیں جوڑتا، مسلمانوں کو ان کی تنظیمیں، ان کی جماعتیں نہیں جوڑتی، مسلمان تو حالت یہ ہے کہ مسجد میں سب تو لگاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جوڑتے، ان کو اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو نام محمد ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، یہ عملی طور پر دیکھا، اس نے ریسرچ کیا ہوگا لیکن میں نے عملی طور پر دیکھا۔ آج سے 2 سال پہلے جب وہ پاکھنڈی بھونکتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور دل درد کرتا تھا، اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو جواب نہیں دینا چاہتا؟ علماء سب اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیتے تھے۔ ہم نے اپنے علاقے سے پکار کر اس سے کہا کہ ڈیبیٹ وغیرہ سب ختم، اب میدان میں آؤ اور آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئی اس مقابلے کے لیے، کبھی نہیں آئی۔ میری بات سن لو، جب یہ ہم نے اعلان کیا، یہ تو 40-50 لوگوں کے مجمع میں اعلان کیا، لیکن رب ذوالجلال نے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا، ہر جگہ، ہر جوان، ہر مسلمان اس کو سنتا رہا، اور رمضان کا مہینہ، لاک ڈاؤن کا سیزن، دعائیں کرتے رہے۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ عظمت مصطفیٰ پر بات تھی۔ میرا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھا کہ کون کون سنا ہے اور کہاں کہاں تک گئی۔ 1 مہینے کے اندر میرے پاس ہندوستان تو چھوڑے باقی پوری دنیا کی کئی ایسے کنٹریز ہیں جن کا نام بھی پتہ نہیں تھا، ان ملکوں سے ہمارے پاس میسیجز، ان کے لیٹر پیڈ، ان کی تمام تحریریں، اور حد تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کے نہیں، دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی جتنی تنظیمیں ہیں ان کے علماء نے، ان کے سربراہوں نے لیٹر میں لکھ کر کے ہمیں یہ بھیجا کہ مولانا ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہم سب کھڑے ہیں آپ کے پیچھے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو دعوت نہیں دی کہ میرے آگے کھڑے رہو، پیچھے کھڑے رہو، لیکن اس 1 مہینے رمضان میں مجھے احساس ہو گیا 1000 جماعتیں ہو جانے دو، لیکن اس جماعت کو ابھی بھی اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ گنبد خضرا کی چھاؤں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اسی لیے سیکھ جاؤ یہ بات کہ اپنے ممبروں کو بھی اس کے لیے خاص نہ کرو، بات کرو تو صرف بادشاہ اعظم کی بات کرو۔
میں اکثر یہ کہتا ہوں نہ ہمارے نام کے نعرے لگنے چاہیے نہ ہی ہماری تعریف ہے، یہ ممبر ہے میرے مصطفیٰ کا، اور عزت ہمیں ملی ہے تو انہی کے قدموں سے ملی۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھو، کثرت سے صرف اور صرف نام مصطفیٰ کا ذکر ہونے لگے، اختلافات ویسے ہی ختم ہو جائیں، آپ کے اندر کے اختلافات ختم ہوں گے، کیونکہ وہ نام میں اتنا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برسوں چلنے والی جنگوں کو مدینہ طیبہ میں ختم فرمایا اور ان کو آپسی محبت پیدا فرمایا۔ آج ہمارے درمیان بھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ سب پیر محترم ہیں جو سلاسل حقہ سے وابستہ ہیں، میں جتنے سلسلے ہیں، جتنے مشرب ہیں، جتنی طریقت کی راہیں ہیں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن سب کو یہ چاہیے کہ آج کثرت سے اگر کسی کا ذکر کریں تو میرے مصطفیٰ کا کریں، اور اس قوم کے دل میں اپنی نہیں اپنے آقا کی محبت ڈالیں۔ پھر دیکھیں، میرا ایک جملہ یاد رکھ لیں، عزت چاہتے ہو نا دنیا میں، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت کیسے، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے، مولانا نے جو کہہ رہے تھے کہ لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، حق بجانی ہے اعتراض کرنے میں، اگر میرے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ایک ہی بار اعلان کیا، سچ بات کہتے ہیں، ویسے بھی میں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے، یہ جو کچھ بھی عزت ملی ہے، لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، پھول برساتے ہیں اور ہمارے لیے انتظار کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ میں کسی نیتا آدمی کا یا پھر کسی پارٹی کا پروکتا ہوں، نہیں، سب کو پتا ہے یہ جو ہمیں عزت دیتے ہیں یا جو لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا ہے، وہ اس لیے ہے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔